الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا: ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. پھر فرمایا: ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. غور کیجئے، اس آیت مبارکہ میں بیعت رضوان کا ذکر خیر ہے کہ جب حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بیعت لی، اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو بیان فرما رہا ہے کہ اے محبوب، یہ جو آپ کے غلام آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بیعت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اب ذرا غور کیجئے، صحابہ کرام نے اپنا ہاتھ بیعت کے وقت کس کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا؟ وہ حضور سے بیعت کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ہاتھ حضور کے ہاتھ پر تھا. اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، ظاہری طور پر کیا نظر آ رہا ہے کہ حضور کے ہاتھ پر صحابہ کا ہاتھ ہے. اللہ فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، فرما رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے. اللہ نے واضح فرما دیا: اے صحابہ، یہ جو ہاتھ تمہیں مصطفیٰ کریم کا دکھائی دے رہا ہے، تم جو ان سے بیعت کر رہے ہو، ان سے بیعت کرنا مجھ سے بیعت کرنا ہے، اور یہ ہاتھ جو ہے مصطفیٰ کا ہاتھ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. اسی طرح
یہ تو قرآن بیان ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک غزوہ کے موقع پر ایک طرف مسلمانوں کی فوجیں ہیں، دوسری طرف کافروں کی فوجیں ہیں۔ کافر غرور اور تکبر کے پتلے بنے ہوئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان مقربین بارگاہ صحابہ کو حقارت سے دیکھتے ہوئے جنگ کے لیے کھڑے ہیں۔ اگرچہ تعداد کے لحاظ سے صحابہ کرام تھوڑے ہیں، مگر ادھر مصطفیٰ کریم ان کے ساتھ کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس غزوہ میں اس موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا، علی مجھے ایک مٹھی خاک دو۔ کیا مانگا؟ ایک مٹھی خاک مجھے دو۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہاں سے ایک مٹھی لی، مٹی کی خاک کی ایک مٹھی جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی۔ میرے آقا نے اس خاک کی مٹھی کو لیا اور فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی ان کے چہرے بگڑ جائیں، یہ کہا اور مٹھی، وہ خاک کی مٹھی کافروں کی طرف پھینک دی۔ اب کافر تو بہت تعداد میں زیادہ تھے اور خاک ایک مٹھی بھر تھی اور صرف پھینکی ہے، ایک ایک کا نشانہ لے کر نہیں پھینکی، وہ پھینک دی۔ آپ کے ہاتھ سے یہ جو خاک گئی ہر کافر کی آنکھوں میں جا کر پڑی، ناک کے نتھنوں میں جا کر پڑی، ان کے منہ کے اندر جا کر پڑی۔ ایک مٹھی خاک سب کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، منہ کو خراب کر دیا، سانس لینا دشوار کر دیا۔ اب نظر نہیں آ رہا، مسلمان صحابہ آگے بڑھے، پکڑنا شروع کر دیا کافروں کو، کئی ایک کو قتل کیا، کئی ایک کو گرفتار کر لیا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ اور یہ فتح کا ذریعہ کیا بنا؟ وہ مٹھی بھر خاک۔ ذریعہ کیا بنا؟ مٹھی بھر خاک۔ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے، کیسی کنکریاں تھی وہ۔ بعض علاقوں میں جو مٹی ہوتی ہے وہ بجری نما باریک باریک ہوتی ہے، تو اسے خاک بھی کہہ دیتے ہیں، باریک کنکری بھی کہہ دیتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اعلیٰ حضرت نے کنکری لکھ دی اور وہاں تو خاک کا ذکر ہے۔ اعلیٰ حضرت تو محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، بہت زیادہ ہم سے تو، ہماری تو کوئی اوقات نہیں، بڑے بڑے علماء کے مقابلے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے فرمایا، حق فرمایا، وہ فرماتے ہیں میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ مٹھی بھر خاک سے سینکڑوں کافروں کے منہ پھیر دیے، آنکھیں اندھی کر دی، منہ کرکلا کر دیا، ناک میں سانس لینا دوبھر کر دیا۔ یہ آپ کا روشن معجزہ تھا، اور اللہ تعالی نے آپ کے اس فعل کو اپنا فعل فرمایا۔ جو میرے آقا، آپ کے آقا، جگ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مٹھی خاک کی جو پھینکی، اللہ نے کیا فرمایا؟ ذرا قرآن سنیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، محبوب تم نے نہیں پھینکی جب تم نے پھینکی۔ یہ کیسی نفی اثبات ہو رہا ہے؟ یہ تو محب اور محبوب کا معاملہ ہو رہا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہے مالک کے حبیب،
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ تو محب اور محبوب کا معاملہ ہو رہا ہے. آپ اس بیان کا اسلوب تو دیکھیں. مومنوں کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس محبت سے بیان فرما رہا ہے. وما رمیتا، محبوب تو نے نہیں پھینکی یہ خاک، اذ رمیتا، جب تو نے پھینکی، ولیکن اللہ رما، بے شک وہ خاک تو اللہ نے پھینکی ہے. اب بتائیے، کام مصطفیٰ کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے میں کر رہا ہوں. مٹھی وہ پھینک رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے میں پھینک رہا ہوں. بیعت وہ کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے میں بیعت کر رہا ہوں، میری بیعت ہو رہی ہے. ہاتھ مصطفیٰ کریم کا ہے، اللہ فرما رہا میرا ہاتھ ہے. اطاعت مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، اللہ فرما رہا میری اطاعت ہو رہی ہے. اس سے بڑھ کر بھی محبت ہو سکتی ہے؟ کائنات میں بڑے عابد و زاہد، صلحاء، اولیاء، متقی، پرہیزگار، بڑے بڑے حتیٰ کہ نبی رسول آئے، اللہ نے کسی کے بارے میں ایسی محبت کا اظہار کیا جو محبوب کے بارے میں فرمایا. میرے آقا و مولا امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فارسی اشعار میں اب اس قرآنی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، دست احمد عین دست ذوالجلال. یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہی قرآنی عقیدہ ہے. یہی 1400 سال ہو گئے، صحابہ کا بھی یہی عقیدہ، تابعین کا بھی یہی عقیدہ، تبع تابعین کا بھی یہی عقیدہ، ائمہ مجتہدین، ائمہ دین کا بھی یہی عقیدہ، سارے اولیاء اللہ کا یہ عقیدہ، سارے بزرگ اور علماء کا بھی یہی عقیدہ، اور ہمارا بھی یہی عقیدہ. میرے آقا امام اہل سنت نے جو کچھ بیان کیا وہ وہی کچھ بیان کیا جو اکابر بیان کرتے آئے ہیں. فرماتے ہیں دست احمد عین دست ذوالجلال، آمد اندر بیعت و اندر قتال. فرماتے آمد اندر بیعت و اندر قتال، سنگ ریزہ میزنت دست جناب، ما رمیتا اذ رمیتا آید خطاب، وصف اہل بیعت آمد اے رشید، فوق ایدیم ید اللہ المجید، شرح ایمانا برو از آگہی است، پانی ہادن اندری را بیری است، تا عبد گر شرح ای معدل کنم، جز تحیر ہیچ نبود حاصلم، ربنا سبحانکا لیسا لنا علم شیء غیر ما علمتنا. اب ذرا سنیے سیدی و سندی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا. فرماتے ہیں میرے آقا و مولا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہی دست رب ذوالجلال ہے. اور یہ حکم، یہ عقیدہ، یہ نظریہ آیت بیعت رضوان اور آیت جہاد میں اسی طرح بیان ہوا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست انور کنکری مارتا ہے تو ما رمیتا اذ رمیتا کا خطاب آ جاتا ہے، محبوب تم نے نہیں ماری جب تم نے ماری، بلکہ اللہ نے ماری ہے. اے ہدایت یافتہ بیعت رضوان والوں کی صفت قرآن مجید میں فوق ایدیہم ید اللہ المجید آئی ہے، یعنی ان کے ہاتھوں پر اللہ بزرگ و برتر کا ہاتھ ہے. اس بات کی شرح یہ جو بیان ہوا نا
کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس بات کی شرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، ان کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس کی وضاحت کرنا، اس کی شرح کرنا، اس کی تشریح بیان کرنا علم انسان سے وراء الورا ہے، انسان کی طاقت سے ورا ہے، انسان کا علم کی رسائی نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے اس کی شان کہ اس میں کیا کیا راز پنہا ہے، محبوب کی کیا کیا شانیں بیان ہوئی ہیں۔ انسان وہ عظمت والا رب جانے، عظمت دینے والا رب جانے، اور جسے عظمت بخشی وہ مصطفیٰ کریم جانے، باقی اور کوئی اس عظمت کو نہیں جان سکتا۔ پھر فرماتے ہیں جب یہ پتہ چل گیا کہ انسان کی عقل اس کے علم کی رسائی سے یہ ورا ہے، تو پھر اب اس کی شرح کرنے میں کوششیں کرتا، یہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے، بس بندہ عاجز ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگر میں ابد تک، ابد مانے ہمیشہ ہمیشہ، جس کی کوئی لمٹ نہیں، ابد تک اس مشکل کی شرح بیان کروں تو حیرت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، پاکی ہے تجھے، ہمارے پاس کسی بھی چیز کا علم نہیں سوا اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اس بیان سے یہ قرآنی اسلامی عقیدہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، حضور کا فعل اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، حضور کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، حضور سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور حضور کا ادب اللہ تعالیٰ کا ادب ہے، اور حضور سے دشمنی رکھنا یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھنا ہے، حضور کی بے ادبی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کرنا ہے، حضور کو راضی کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور حضور کو ناراض کرنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں ایک علمی بات بھی میں نے آپ کو سمجھانی ہے، کیونکہ ہم یہاں علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ید اللہ قرآن میں بیان کیا اللہ کا ہاتھ، اس کے بارے میں ائمہ دین کا جو مذہب ہے وہ آپ نے سمجھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ متقدمین علماء کرام، متقدمین اور متاخرین یہ دو اصطلاح ہیں۔ متقدمین کون ہیں؟ پہلی 3 صدی ہجری تک کے جو علماء ہیں انہیں کہا جاتا ہے متقدمین۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی 3 صدی ہجری تک کے جو علماء ہیں، پہلے جو 300 سال ہجری کے ہیں، اس کے علماء کو متقدمین کہا جاتا ہے، اور جو اس کے بعد کے علماء ہیں انہیں متاخرین کہا جاتا ہے۔ اب یہ علمی باتیں آپ سمجھتے اور سیکھتے جائیں۔ متقدمین، ان کا قول، قول مبارک، قول اکبر، وہ بزرگ ترین، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے معنی میں تعویل کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے معنی میں تعویل کرنا جائز نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ہاتھ کے مثل ہے، یہ تو جسم ہے، وہ جسم سے پاک ہے، یہ مادہ ہے، وہ مادہ سے پاک ہے۔ ہاتھ سے یہ ساخت، یہ ہیئت مراد، یہ اپنا جیسا سمجھنا، یہ تو کفر ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ مخلوق جیسا نہیں ہے، ہاتھ اس کا ہے، اب وہ کیسا ہے وہ جانے، یہ ہم نہیں جانتے، بس ہاتھ ہونے پر ہم ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اس نے خود کہا ید اللہ۔ تو وہ علماء متقدمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ہاتھ ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، لیکن مخلوق میں اس کے ہاتھ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ جانے اس کی شان و عظمت۔ اور ائمہ اربعہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام مالک، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا بھی یہی مختار مذہب ہے۔ یہ چار بڑے ائمہ، ان کا بھی یہی مذہب، متقدمین جتنے علماء ان کا بھی یہی مذہب، اور یہی مذہب اہل سنت ہے۔ اب چونکہ ہم حنفی ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں، اگرچہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ عظمت والے امام ہیں اور ہمارے نزدیک ان کی بات ایتھینٹک ہے، قابل اعتماد ہے، تو اب ہر امام کی بات تو ہم بیان نہیں کر رہے، اتنی تفصیل کا وقت نہیں، ہم اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس بارے میں فرمایا وہ بیان ہم کرتے ہیں، ان کو توجہ سے سنیں۔ ابھی یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں، ان کی طرف دھیان دینا ہے، توجہ رکھنی ہے، اور جو بیان ہو رہا اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ آپ نے بھی، میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں نے بھی، صلو علی النبی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسلامی عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں، ولا جوہر ولا عرض ولا حد لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ۔ اور اللہ تعالیٰ نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے، نہ اس کی کوئی حد ہے، نہ اس کی کوئی ضد ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ یہ سارے توحید کے عقائد ہیں، اپنے وقت پر ان کی تفصیل بھی بیان ہوگی کہ جوہر کیا ہے، عرض کیا ہے، یہ ساری باتیں بعد کی ہیں، ابھی تو ایک اجمالی بیان ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا وَلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ فَمَا ذَكَرَهُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالنَّفْسِ فَهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بِلَا كَيْفٍ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور اس کا ہاتھ ہے، اور اس کا چہرہ ہے، اور اس کا نفس ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو چہرہ وجہ اللہ فرمایا، اپنے لیے چہرہ فرمایا، ید اللہ فرمایا، اپنے لیے ہاتھ فرمایا، تو فرمایا اپنے لیے جو چہرہ فرمایا، ہاتھ فرمایا، نفس کا ذکر کیا ہے، وہ اس کی صفات بلا کیف ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، اس کی صفات ہیں۔ یہ چہرہ وجہ جو ہے، وجہ اللہ، یہ اس کی صفات ہے، ید اللہ اس کی صفات ہے، لیکن یہ بلا کیف ہیں، ان کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور پھر وَلَا يُقَالُ، اب سمجھے جو کہہ رہے امام اعظم، غور سے، وَلَا يُقَالُ، اور یوں نہ کہا جائے ان یدہ قدرتہ او نعمتہ لأن فیہ ابطال الصفت، فرمایا یوں نہ کہا جائے کہ اس کا ہاتھ اس کی قدرت ہے، کہ دست قدرت، جو کہتے ہیں نا جی دست قدرت، کہ وہ ہاتھ کو قدرت قرار دیتے ہیں یا نعمت قرار دیتے ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں یوں نہ کہو، اگر یوں کہو گے تو اس کی صفت کا ابطال، باطل ہونا وہ ثابت ہوگا، اس لیے کہ قدرت الگ صفت ہے اور دست الگ صفت ہے، یہ دو الگ الگ صفت ہے۔ ید اللہ ہونا الگ صفت ہے، قدرت اللہ ہونا الگ صفت ہے۔ اگر تم دونوں کو ملا کر ایک کر دو گے تو ایک صفت کے تم منکر ہو جاؤ گے۔ تو اب یہ نہیں کہنا ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے، اس کی نعمت ہے۔ فرمایا وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدْرِ وَالْاعْتِزَالِ، یہ جو کہتے ہیں نا ہاتھ سے مراد قدرت نعمت ہے، یہ معتزلہ جو فرقہ ہے نا جی،
اور قدریہ جو تقدیر کے منکر ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے، اہل سنت کا نہیں ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ بد مذہبوں کا نظریہ ہے۔ تو مسلمانوں کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ وہ گڑ مڑ کریں، وہ دو صفتوں کو ایک بنا دیں، تو قدرت الگ شان ہے، ید اللہ الگ شان ہے، تو یہ دو الگ الگ شانیں ہیں، تو ان کو دونوں کو ہی ماننا، قدرت کو قدرت کے طور پر، ید اللہ کو ید اللہ کے طور پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مظہر کبریاء، مظہر مصطفیٰ، پھر فرمایا وَلَٰكِن يَدُهُ صِفَتُهُ بِلَا كَيْفٍ، اور اس کا جو ہاتھ ہے وہ صفت بلا کیف ہے۔ وَغَضَبُهُ وَرِضَاهُ صِفَتَانِ مِن صِفَاتِهِ بِلَا كَيْفٍ، اور اس کا غضب اور اس کی رضا اس کی صفات میں سے بلا کیف دو صفتیں ہیں۔ اب اس بات کو مزید سمجھانے کے لیے عرض کیا جاتا ہے، امام ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتاب و سنت میں جو ایسے الفاظ آئے ہیں جن سے بظاہر جسمیت ظاہر ہوتی ہے، مثلا انگلی، حدیث پاک میں فرمایا کہ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ جدھر چاہے پلٹ دیتا ہے، یہ جو انگلی کا بیان حدیث میں آ گیا۔ اسی طرح قدم کا بیان آیا کہ جب دوزخی دوزخ کو چلے جائیں گے، جنتی جنت کو چلے جائیں گے، جن کی مغفرت ہونی ان کو بھی نکال لیا جائے گا، اب صرف دوزخی دوزخ میں رہیں گے، تو اس وقت دوزخ کہے گی کہ میں ابھی خالی ہوں، مجھے اور چاہیے، تو حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ اپنا قدم دوزخ میں رکھ دے گا۔ یہ بھی حدیث میں قدم کے لفظ آئے ہیں۔ تو اسی طرح ہاتھ قرآن میں آ گیا، تو فرمایا کہ جو قرآن و حدیث میں انگلی کا بیان آیا، قدم کا بیان آیا، ہاتھ کا بیان آیا، چہرے کا بیان آیا، ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چہرے، ہاتھ، انگلی، قدم، جو جو بیان قرآن و حدیث میں آیا اس پر ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ انگلی اور ہاتھ وغیرہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، یہ اس کی شان ہے، ان سے یہ ہمارے جیسے اعضاء مراد نہیں ہے کہ ایسی انگلی، ایسا ہاتھ، ایسا چہرہ، ہرگز نہیں، یہ مراد نہیں۔ اللہ کی جیسی شان اللہ جانے، اس لیے فرمایا کہ اس کی انگلی ہونا، چہرہ ہونا، ہاتھ ہونا، یہ تو ظاہر ہو گیا، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، اس کا پتہ نہیں، اس کا پتہ نہیں۔ بھئی اللہ کا ہاتھ پتہ ہے، سرکار کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس کی کیا کیفیت ہے وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا۔ وجہ اللہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، مگر اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ رسول نے ہم پر ظاہر نہیں کیا، اللہ رسول جانے۔ انگلی کا بیان ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، قدم کا بیان ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، بس ہم ایمان لے آئے۔ جیسے اللہ کو بے دیکھے ہم نے اللہ مان لیا، تو بے تفصیل جانے ہم نے اس کے وجہ اللہ، اس کے وجہ کو مان لیا، اس کے ید کو مان لیا، تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ ایمان لے آؤ۔ اس کی تفصیل جب ہمیں بتائی نہیں گئی، ہمیں مکلف نہیں کیا گیا، تو پھر تفصیل میں جانے کو علماء نے بدعت قرار دیا ہے کہ اب کوئی کھوج میں لگے کہ اللہ کا چہرہ کیسا، اللہ کا ہاتھ کیسا، اللہ کی انگلی کیسی، اللہ کا قدم ایسا، اب اس کی کھوج میں لگنا، تفصیل میں لگنا، جب یہ ظاہر ہی نہیں کی گئی، بتایا نہیں گیا اور بس کا اتنا ایمان لے آؤ جو اس نے بیان کیا، بس اس حد تک، اور اس کی تفصیل نہ کرو کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے، نعمت ہے، انگلی سے یہ مراد ہے، چہرے سے یہ مراد ہے، اس تفصیل میں نہ جاؤ، بس اس کی ایک شان ہے، کیسی شان ہے وہ جانے، اس کا رسول جانے۔ ہمیں تو بس کہا گیا کہ اتنا ایمان لے آؤ، یہ ہم پر واجب ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی بتائیے؟ تو اب قدرت اور ہاتھ کو ملانا نہیں ہے،
قدرت الگ صفت ہے، ہاتھ الگ صفت ہے۔ خیر، اب اسی بات کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں، جو ہمارا آج کا بیان ہے۔ صلو علی النبی۔ مجمع البحرین سیدنا شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ید اللہ فوق ایدیہم کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، روح البیان میں، کہ علماء اہل حقیقت ارشاد فرماتے ہیں، صوفیہ کرام وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ آیت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح ہے جو اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ بے شک جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اسی طرح ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ پھر اس کی شرح بیان کرتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مقام پر ہے۔ حضور کی بشری صفات فنا ہو گئی، اور اللہ کی صفات کا ظہور حضور کی ذات سے ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضور کے بیعت فرمانے کو اللہ نے اپنا بیعت فرمانا قرار دیا، حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، حضور کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا، کہ حضور کی صفات بشری صفات، نفسانی صفات، اپنی خواہش کچھ نہیں ہے۔ قرآن نے تو کہہ دیا یہ اپنی خواہش سے بولتے تک نہیں ہے، یہ اپنی خواہش سے بولتے تک نہیں ہے، تو حضور اپنی خواہش ہے نہیں، فعل ان کا فعل اللہ کا فعل، ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، ان کا چلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا ظہور، ان کا کلام اللہ کے کلام کا ظہور ہے، تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ان سے ظہور ہو رہا ہے۔ تو اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب بندہ اپنی بشری صفات کو فنا کر دے، فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ جائے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اسے مقام قرب نصیب ہوتا ہے۔ اگر کسی کی نفسانی صفات باقی ہوں، حیوانی صفات باقی ہوں، بشری صفات باقی ہوں، تو اسے مقام قرب نہیں ملتا، اسے مقام ولایت نہیں ملتا۔ یہ مقام قرب کب ملتا ہے؟ جب اپنی بشری صفات، نفسانی صفات، حیوانی صفات بندہ فنا کر دے۔ پھر اسے کیا مقام ملتا ہے کہ پھر اس سے ربانی طاقت و قوت کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کی صفات کا اظہار ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، گفتئی اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ فرماتے ہیں کہ اس بندہ کامل، اس ولی اللہ کے منہ کا کہا ہوا در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ وہ کلام اللہ تعالیٰ کے بندے کے حلق سے ہوتا ہے، مگر کلام وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کلام الہی جل جلالہ بلا واسطہ سننے کا شرف حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، تو قرآن کہتا ہے سورہ قصص 20واں پارہ، آپ آیت نمبر 30 پڑھ لیجئے۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی، کہاں سے؟ ایک درخت سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ قرآن کہتا ہے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں ہی ہوں اللہ رب سارے جہان کا۔ اب یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟
کہاں سے آ رہی ہے؟ ذرا سب بولے نا، کہاں سے آ رہی ہے؟ اب بتائیے آواز کیا آ رہی ہے؟ موسیٰ میں تیرا رب اللہ ہوں۔ بتاؤ کیا یہ درخت کی آواز تھی؟ درخت کہہ رہا تھا میں اللہ ہوں؟ کیا درخت خود کو اللہ کہہ رہا تھا؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس وقت درخت اللہ بن گیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ درخت میں حلول کر گیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کا درخت کے ساتھ اتحاد ہو گیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ پھر کیا معاملہ تھا؟ اس وقت وہ درخت اللہ کا مظہر بن گیا تھا۔ نہ تو درخت اللہ بنا، نہ اللہ درخت بنا۔ درخت درخت تھا، اللہ اللہ تھا۔ بس اتنا تھا کہ درخت سے اللہ تبارک و تعالی کی شان کا ظہور ہو رہا تھا۔ وہ درخت مظہر بن گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی کلام فرما رہا تھا۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے کامل مظہر ہیں۔ ان کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی شان ظاہر ہوتی ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے، آنکھیں ان کی ہوتی ہے، نور بصارت اللہ کا ہوتا ہے، کان ان کے ہوتے ہیں، نور سماعت اللہ کا ہوتا ہے، اور قوت بصارت قوت سماعت اللہ کی ان میں جلوہ فرما ہوتی ہے۔ اسی طرح ہاتھ اور پاؤں ان کے ہوتے ہیں، اور ان میں قوت و طاقت اللہ تعالی کی ظہور فرما ہوتی ہے۔ اس طرح وہ نبی، یہ ولی اللہ نہیں بن جاتے، اللہ بندہ نہیں بن جاتا۔ بس ہوتا یہ ہے کہ ان نبیوں سے، ان ولیوں سے اللہ تعالی کی شانوں کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اس بات کا ذکر صحیح البخاری اس کی حدیث میں بھی موجود ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے حدیث قدسی اللہ کہ اللہ نے فرمایا۔ سرکار کیا فرما رہے؟ اللہ نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب پاتا رہتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر ہوتا کیا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ، کہ پھر میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور مجھ سے پناہ مانگتا ہے، لَأُعِيذَنَّهُ، میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ، اور اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، وَقَلْبَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، اور اس کی عقل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سمجھتا ہے، اس کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سمجھتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کی شرح بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جناب اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے کان ہو جاتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہے، دل ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ پھر نیک بن جاتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، وہ نیکوکار ہو جاتا ہے، پھر وہ تقوی اسے مل جاتا ہے، اور وہ بندہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے، پھر اسی آنکھوں سے بدنگاہی نہیں کرتا، زبان سے جھوٹ غیبت چغلی نہیں کرتا، کانوں سے بری باتیں نہیں سنتا، دل میں برے خیالات نہیں لاتا، پھر وہ بدنگاہی چھوڑ دیتا ہے، بد کلامی چھوڑ دیتا ہے، بد سماعتی چھوڑ دیتا ہے، وہ نیک ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ شریعت کا کاربند ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کی یہ شرح بیان کرنا سراسر غلط ہے، حدیث پاک کے سیاق و سباق کے خلاف ہے۔ حدیث میں تو یہ فرمایا کہ جب بندہ میرا نوافل پر پابندی کر لیتا ہے،
نوافل کا درجہ تو نیچے ہے، اس سے پہلے فرائض کی پابندی کرے گا، واجبات کی پابندی کرے گا، سنن مؤکدہ کی پابندی کرے گا، پھر نوافل کی پابندی کرے گا، پھر اسے درجہ محبت حاصل ہوگا، وہ پہلے متقی بنے گا، پہلے تقوی اس کو حاصل ہوگا۔ تو یاد رکھیے، اب یہاں ایک اور نقطے کی بات جو میں سمجھاتا ہوں وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل کسی غرض و سبب کی وجہ سے نہیں ہوتا، کسی سبب اور غرض سے اگر وہ ہماری بخشش فرمائے گا تو وہ کسی سبب سے نہیں، سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے لوگ جنت میں جائیں گے، اپنے عمل سے لوگ نہیں جائیں گے۔ یہ تو عمل بندگی کے لیے بندہ کرتا ہے، اظہار بندگی کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل جو ہے وہ کسی سبب و غرض کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ پس جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو بلا سبب فرماتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں نے یہ کیا تو اللہ نے مجھ پہ راضی ہو گیا اور اللہ نے مجھ پہ یہ کرم کر دیا، اس طرح تو ہم اپنے فعل کو اہمیت دے رہے ہیں۔ ہم تو یہی کہیں کہ بس اس نے اپنا فضل فرما دیا، اپنا کرم فرما دیا، ہمارا یہ عمل تو اس لائق نہیں تھا، بس اس نے اپنے فضل سے قبول فرما لیا۔ خیر، تو وہ بندہ جب بندے کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وہ بندہ تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جب بندہ کامل مومن اور صالح متقی ہو جاتا ہے، یہ بات سمجھ رہے، یہ نقطہ سمجھ لیں، اللہ محبت فرماتا ہے، بندہ نیکی کی طرف آتا ہے۔ جب بندہ پورا نیک ہو جاتا ہے، متقی ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، کامل و اکمل ہو جاتا ہے، نوافل کی تک کی پابندی کرنے لگتا ہے، اور نوافل سے مراد صرف یہی نہیں کہ نماز کے نوافل، ہر سنت غیر مؤکدہ بھی اس میں ہے، تمام مستحبات بھی آ گئے، تمام نفلی کام وہ سارے اس میں آ گئے۔ جب ان نوافل کی پابندی بھی کرنے لگ جاتا ہے، اب اللہ تعالیٰ اسے قرب محبت عطا فرماتا ہے۔ محبت الگ ہے، قرب محبت الگ ہے، یہ فرق سمجھ لیں۔ یہ بات آپ کو عام طور پر نہیں سمجھائی جائے گی، یہ تبلیغ اسلامی کا خاصہ ہے کہ ایسی باتیں بھی آپ کو یہاں پر بتا دی جاتی ہیں۔ محبت اور ہے، قرب محبت اور ہے۔ محبت تو اللہ نے فرمائی، بندے سے محبت کی، وہ نیکی کی طرف چل پڑا۔ قرب محبت جب عطا کرتا ہے جب وہ کامل ہو جاتا ہے، اس کے عقائد بھی درست ہو، کردار بھی درست ہو، اعمال بھی صالح ہو، تقوی اسے مل جائے، پرہیزگاری اسے مل جائے، اب اسے قرب محبت دیتا ہے۔ اور جب قرب محبت دیتا ہے تب یہ شان ملتی ہے کہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے، اس کے کان ہو جاتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کے پاؤں ہو جاتا ہے، اس کا قلب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب قرب محبت عطا فرماتا ہے۔ اور قرب محبت کب عطا فرماتا ہے؟ کہ جب تقوی پرہیزگاری اسے مل جاتی ہے۔ تو تقوی پہلے، پرہیزگاری پہلے، عبادت گزاری پہلے، زہد و تقوی پہلے، پھر اس کو قرب محبت بخشتا ہے، پھر ولایت اس سے نظر آتی ہے، پھر اس کے جسم سے روحانی ربانی صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ فاسقوں، فاجروں، بدکاروں، بداتواروں کو قرب محبت کی نعمت عطا نہیں کرتا، تو جب وہ بے عملوں کو نہیں کر رہا تو بد عقیدوں کو کیسے عطا کرے گا؟ اب یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی
تو پھر اس کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے ہم اور اس کی دلیل لے لیتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی مفسر قرآن تفسیر کبیر میں اس حدیث پاک کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی طرح جب بندہ طاعات پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، طاعات، عبادات، اللہ کی فرما برداریاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزاریوں پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، استقامت حاصل کر لیتا ہے، تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کنت لہو سمعا و بصرا، یعنی میں اس کے کان اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں۔ اب کان اور آنکھیں ہونے کا معنی کیا ہے؟ امام راضی خود فرماتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کا نور جلال اس بندے کی سماع ہو جاتا ہے تو پھر وہ نزدیک و دور کی آوازوں کو سنتا ہے، پھر وہ ہوتا بغداد میں ہے پاکستان والوں کی فریاد کو سنتا ہے، پھر وہ ہوتا اجمیر میں ہے، ہوتا وہ سہرورد میں ہے، ہوتا وہ پاک پتن میں ہے، ہوتا وہ کلیر شریف میں ہے، لیکن وہ پاکستان والوں کی کیا، وہ ساری زمین والوں کی سن رہا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مظہر کبریاء، مظہر مصطفیٰ، سرکار کی غلامی۔ امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَإِذَا صَارَ فَذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ رَعَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، فرمایا اور یہی نور جب اس کی بصر ہو جاتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نزدیک و دور کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں ساری زمین کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ۔ یہ شان قرب محبت کے بعد ملتی ہے۔ غوث پاک نے قرب محبت کے بعد یہ دعویٰ فرمایا، اور جب یہی نور اس ولی اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث بھی اولیاء اللہ کے لیے ہے، اور امام راضی بھی ولیوں کی شان بیان کر رہے ہیں، جب یہی نور ولی اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے تو وہ مشکل اور آسانی میں دور و نزدیک تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ وہ بیٹھے ہوتے ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان میں اور گجرات والوں کی مشکل کشائی فرما رہے ہوتے ہیں، ان کو چل کر آنا نہیں پڑتا، وہ بیٹھے بغداد میں ہوتے، ایسے نہیں فرمایا کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اس کی بے ستری ہو، میں مغرب میں رہتے ہوئے اس کی ستر پوشی کروں گا۔ یہ تصرف کب ملتا ہے؟ جب اسے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی جانب سے قرب محبت عطا ہو جاتا ہے۔ اب غور کیجئے، یہ شان کن کی بیان ہوئی حدیث میں؟ بتائیے، اولیاء اللہ کی۔ کس کی شان ہے؟ جب ولیوں کی یہ شان ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا نور سمع ان کے کان بن جاتا ہے، نور بصر آنکھ بن جاتا ہے، اور ہاتھوں میں اور پاؤں میں اس کا نور ظاہر ہوتا ہے، تو پھر وہ دور و نزدیک کی سن بھی لیتے ہیں، دور و نزدیک کی دیکھ بھی لیتے ہیں، دور و نزدیک تصرف بھی فرماتے ہیں۔ یہ شان ولیوں کی ہے، تو پھر نبیوں کی شان کیا ہوگی؟ اور پھر نبیوں کے نبی سید الانبیاء محبوب کبریاء کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمیع و بصیر ہیں، منکر کو ہے وعید عذاب شدید کا۔ تو میرے آقا سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ تعالی۔ سرکار، یہ تو ولیوں کے شان، سرکار فرماتے ہیں قلم چلتا ہے لوح پر، میں اس کی آواز سن لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس کی شرح میں بیان کرتے ہیں، اور درمیان میں جو آپ رسالہ پڑھیں گے جہاں جہاں بریکٹ ہے وہ میں نے مجھ عاجز نے اضافہ کیا ہے، تو ابھی تو میں بیان میں اکٹھا ہی بیان کر دیتا ہوں، رسالہ میں آپ دیکھ لیں گے۔ مفتی صاحب کی تحریر میں بریکٹ کے اندر جو میں نے اضافہ کیا وہ سرکار کے معجزات کا بیان کیا ہے۔
اب مفتی صاحب فرماتے ہیں اور مجھ عاجز نے بھی اس میں کچھ عرض کیا ہے کہ اس عبارت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے ولی میں حلول کر جاتا ہے، جیسے جن انسان میں حلول کر جاتا ہے یا خوشبو پھولوں میں حلول کر جاتی ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ حلول سے پاک، اسی طرح اللہ تعالیٰ اتحاد سے پاک۔ اتحاد کہتے ہیں دو چیزوں کا ایک ہو جانا۔ اتحاد کیا کہتے ہیں؟ دو چیزوں کا ایک ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ بندہ اور اب اللہ ایک ہو جائے، نہیں نہیں، کسی مسلمان کا یہ ایمان و عقیدہ نہیں۔ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ اللہ بندہ نہیں ہوتا، بندہ اللہ نہیں ہوتا۔ نہ ہم حلول کے قائل ہیں، نہ ہم اتحاد کے قائل ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، جس سے خدائی طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرتی ہیں، وہ ایسے کام کر لیتا ہے جو عقل سے ورا ہے۔ جیسا کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام رات کے اندھیرے میں 30 میل دور پہاڑوں پر چلنے والی چیونٹی کو ملاحظہ فرما لیتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے مصر سے قمیص یوسفی جب چلی اس کی خوشبو کو سونگھ لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے پر چیونٹیوں کی ملکہ کی آواز کو سنا اور تبسم فرمایا۔ حضرت آصف بن برخیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، اللہ اکبر، انہوں نے پلک جھپکنے سے بھی پہلے، سیکنڈ سے بھی پہلے تخت بلقیس کو یمن سے لا کر ملک شام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ المنورہ مسجد نبوی شریف منبر پر خطبہ دیتے ہوئے نہاون جو ایران کا صوبہ، ایران کا علاقہ ہے، مدینہ شریف سے تقریباً 1933 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مدینے سے وہاں سے آواز لگائی یا ساریت الجبل، اور یہاں ایران میں ان تک اپنی آواز کو پہنچا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے واقعات صحابہ کو خود بیان فرمائے، قیامت تک کے واقعات بیان فرما دیے۔ اور میرے آقا کی یہ شان کہ جس طرح آپ آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں، بلکہ 6 جہات میں ایک جیسا بیک وقت، 6 جہات میں یکساں دیکھنا، برابر دیکھنا، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اور پھر رات کے اندھیرے میں بھی دن کے اجالے کی طرح دیکھنا، زمین پر رہتے ہوئے حوض کوثر اور جنت و دوزخ کو ملاحظہ فرمانا، قبروں کے اندر کے احوال کو دیکھنا، صحابہ کو بیان فرمانا۔ مدینہ المنورہ میں بیٹھے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جنگیں ہو رہی ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے صحابہ کو جنگوں کا احوال بیان کر رہے ہیں کہ اب فلاں صحابی شہید ہو گیا اور علم دوسرے صحابی کے ہاتھ میں آ گیا، اب وہ شہید ہو گیا، اب علم اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے دوسرے ملکوں میں لڑی جانے والی جنگوں کا احوال بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوح محفوظ پر قلم چلتا ہے، حاملان عرش تسبیح پڑھتے ہیں، آپ زمین پر سن رہے ہیں۔ دنیا بھر میں درود و سلام آپ کے غلام پیش کرتے ہیں، آپ سب کے درود بیک وقت سن رہے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں کہ غلاموں انسانوں کے، آپ تو درختوں کے سلام کو سن رہے ہیں۔ چنانچہ مشکات شریف کی حدیث پاک، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ہمراہ ایک سفر میں سرکار کے ہمراہ چلے، ایک منزل پر قیام ہوا، میرے آقا آرام فرما ہوئے سو گئے، سرکار سو گئے۔ فرماتے ہیں فجاءت شجرۃ تشق الارض حتی غشیتہ، فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک درخت جو تھا وہ زمین کو چیرتے ہوئے وہ آیا اور اس نے آ کر آپ پر سایہ کر دیا۔ ثم رجعت الى مکانہا، پھر وہ اپنی جگہ لوٹ گیا۔ ہمارے لیے بڑی تعجب کی بات تھی،
سرکار بیدار ہوئے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے۔ سرکار نے یہ فرمایا اچھا، یہ نہیں کہا اچھا درخت آیا تھا، نہیں میرے سرکار نے پھر کیا فرمایا؟ تعجب تو وہ کرے نا جس کو خبر نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیا شجرۃ، یہ وہ درخت ہے استاذنت ربہا فی ان تسلم علی رسول اللہ فاذن لہا، یہ وہ درخت ہے جس نے اپنے رب سے اجازت مانگتا تھا، اسے اجازت رب نے دے دی تو آج مجھ پر سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب بتائیے سرکار سو رہے ہیں، سوتے ہوئے بھی سلام سن رہے ہیں، جواب بھی عطا کر رہے ہیں، سوتی حالت میں بھی جان رہے ہیں کہ جہان میں ہو کیا رہا ہے۔ جن کے سونے کا یہ عالم ہے ان کے جاگنے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جانوروں کی بولیاں آپ جانتے ان کی فریاد رسی فرماتے، آپ اشارہ کرتے درخت چلنا شروع ہو جاتا، آپ اشارہ کرتے پتھر پانی پر تیرنا شروع ہو جاتا، آپ نے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، پھر اشارہ کیا دوبارہ مل گیا، آپ نے اشارہ کیا وہ سورج ڈوبا ہوا لوٹ کر آ گیا۔ بتاؤ یہ اشارہ تو سرکار فرما رہے ہیں اور قوت اللہ کی قوت کا اظہار ہو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھوں کو بینا فرمایا، بیماروں کو شفا بخشی، پھوٹی آنکھ لے کر صحابی حاضر ہو گئے، آپ نے آنکھ کو جوڑ دیا، جلا ہوا بدن لے کر آئے، آپ نے اسے تندرست فرما دیا، کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں لائے گئے، آپ نے ان کو شفا عطا فرما دی، اللہ اکبر، مردوں کو زندہ فرمایا اور غیب کی خبریں عطا فرمائی۔ یہ سب اسی ربانی طاقت کے جلوے ہیں۔ اور پھر یہاں سے ایک اور بات پتہ چلی کہ اللہ تعالی مخلوق کو خود در مصطفیٰ میں بھیجتا ہے۔ درخت کو بھیجا نہ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، ہمیں کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو جاؤ میرے محبوب کے دربار میں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اللہ تعالی کے اسما، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال کے مظہر ہے، بلکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بھی مظہر کامل، مظہر اتم ہے۔ آپ کا فعل اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، آپ سے بیعت اللہ تعالیٰ سے بیعت ہے، آپ کا کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ کی زیارت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، آپ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، بلکہ آپ کی ہر ادا سے شان کبریا کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیعت کو اپنی بیعت فرما کر، آپ کے دست مبارک کو اپنا دست مبارک فرما کر اس حقیقت کو روز روشن کی طرح سب پر عیاں کر دیا، اور یہ بات فرما کر اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کو خبردار کر دیا کہ میرے محبوب کے دست اقدس کو اپنے ہاتھوں جیسا نہ سمجھنا، یہ تو میرا ہاتھ ہے، ہاتھ ہی کیا ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، ان کی صورت میں تو میری شانوں کا ظہور ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے آقا کی شان و عظمت کا جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے، ہمارے میں اتنی استطاعت ہے ہی نہیں۔ ہم تو یوں سمجھو کہ اپنا درجہ بڑھانے کے لیے ان کی شانوں کا بیان کرتے ہیں، ہمارے بیان کے وہ محتاج نہیں ہیں، ان کی عظمت و شان تو ان کا رب خود بیان کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیج رہا ہے۔ کب سے بھیج رہا ہے کون جانے، اللہ کب سے بھیج رہا ہے
کیسا درود بھیجتا ہے اور کیا کس طرح رحمتیں بھیجتا ہے ہمیں کوئی ادراک نہیں۔ ان کی عظمت کیا ہے اللہ جانے، وہ خود جانے۔ ہم تو اپنا درجہ بڑھانے کے لیے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ ذکر الانبیاء من العبادتی و ذکر الصالحین کفارا، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ تو ہم تو اپنے درجے بلند کر رہے ہیں، ان کی شان ہم بیان نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی شان کا کچھ ذکر کر کے ہم اپنی بات کو بڑھا لیتے ہیں۔ ان کی شان ان کا رب جانے اور وہ خود جانے۔ بہرحال آج ہم نے حضور کا کچھ تذکرہ کرنے کی ادنا کوشش کی ہے، اور اس پورے بیان کو شان ید اللہ جل وعلا کے عنوان سے تحریر بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں سرکار کی عظمتیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صرف یہی نہیں، قبر میں جب سرکار آئیں تب بھی ان کے نعرے لگائیں، اور پھر جب محشر میں میرے آقا کی سواری آئے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، کہ جب سرکار تشریف لائیں سواری پر تو خدام جو فرشتے ہوں وہ کہیں اے رضا، وہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جو تو نے لکھا تھا اس کا موقع اب سنانے کا ہے۔ اب پیش کرو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ۔